السلام علیکم محترم ساتھیوں، اوراق تاریخ گواہ ہیں کہ یزید کے جتنے بھی سپہ سالار یا فوجی جو کسی بھی طرح سے امام عالی مقام امام حسین کے اوپر ظلم و ستم کرنے میں ملوث تھے، انہیں بڑی ہی دردناک موت سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسا شخص بھی ملتا ہے جو اس بات کا دعوے دار تھا کہ وہ بھی امام عالی مقام امام حسین کی شہادت میں ملوث تھا، اور وہ بھی فوج یزید کا ایک سپاہی تھا، لیکن پھر بھی آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا، اور اس کی موت بھی عالی شان ہوگی، ایسا وہ خود کہتا تھا۔ محترم ساتھیوں، مختار سقفی نے واقعہ کربلا میں ملوث تقریباً 5000 ایسے افراد کی فہرست تیار کی اور قسم کھائی کہ میں جب تک ان تمام افراد کو جو کہ امام عالی مقام کو شہید کرنے میں ملوث تھے ان کو عبرتناک سزا نہ دے لوں تب تک میں چین کی نیند نہ سوؤں گا۔ اور مختار سقفی نے حقیقتاً یہ کر کے دکھایا، اور اس نے امام عالی مقام کی شہادت کا ایسا بدلہ لیا کہ وہ رہتی دنیا تک اپنے اسی کارنامے کی وجہ سے جانا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ امیر مختار سقفی کے ہاتھ سے جو بھی واقعہ کربلا میں ملوث لوگ بچ گئے ان کے چہرے بہت ہی بدصورت ہو گئے تھے اور ان کی پہچان تک نہ ہوتی تھی۔ کچھ لوگ شدید پیاس اور بھوک سے مر گئے تھے، اسی طرح ہر کوئی طرح طرح کے مصائب سے تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ علامہ جوزی نے امام سعدی سے نقل کیا ہے کہ میدان کربلا میں چند لوگ موجود تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جو بھی یزیدی سیدنا امام حسین کے لشکر کو شہید کرنے میں ملوث تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ دیا۔ ان میں سے ایک شخص جو کہ میزبان تھا اس نے فوراً بات کو ٹوکا اور کہنے لگا کہ میں بھی یزیدی فوج میں تھا اور میں تو آپ سب کے سامنے زندہ اور صحیح سلامت بیٹھا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب رات کا وقت ہوا تو یہ آدمی اپنے چراغ کی بتی کو درست کرنے کے لیے اٹھا کہ چراغ کی آگ ایسی پھیلی کہ اس کے سارے جسم کو جلا کر بھسم کر گئی۔ امام سعدی نے بیان کیا ہے کہ ہم نے دوسرے دن اس بندے کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھی، آگ نے اس یزیدی بندے کو جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ اسوائے حسنی صفحہ 102 اور 1 میں لکھا ہے کہ ابن زیاد کی فوج میں سے ایک آدمی تھا جس نے امام عالی مقام امام حسین کے سر مبارک کو فتراک میں ڈالا تھا اور گھومتا پھرتا تھا۔ یہ بندہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوب رو تھا۔ جب لوگوں نے چند روز کے بعد اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ نہایت ہی سیاہ پڑ گیا تھا، لوگوں سے پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے اس بندے سے دریافت کیا کہ تیرے رنگ کو کیا ہو گیا؟ اس بندے نے جواب دیا کہ جس روز سے میں نے نوائسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی بے ادبی کی اسی دن سے میرے پاس 2 بندے آتے ہیں، وہ مجھے گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیتے ہیں، میں بڑی مشکل سے اس آگ سے جان بچا کر بھاگتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میرا چہرہ سیاہ پڑتا جا رہا ہے۔ تاریخ جوزی۔ ایک مقام پر بہت سے لوگ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جس نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کرب و بلا میں تھوڑی سی بھی تکلیف دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ ایک بوڑھا آدمی اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، میں بھی شمر کی فوج میں تھا اور میں بالکل تندرست ہوں۔ اتنے میں ایک سانپ نمودار ہوا اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف اسی بوڑھے کے منہ میں داخل ہوا اور اس کے پاخانے والی جگہ سے باہر نکل گیا، اور اس بوڑھے آدمی نے تڑپ تڑپ کر وہیں پر جان دے دی۔ تاریخ الخلفاء شہادت الحسین۔ ابن واقدی سے منقول ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں سے ایک شخص اندھا ہو گیا۔ جب اس کو کسی نے پوچھا کہ اے بوڑھے انسان، تیری آنکھوں کی بینائی کیسے چلی گئی؟ تو اس بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ میں نے خواب میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتلان امام حسین کو ذبح کر کے زمین پر بچھایا ہوا تھا، میں ابھی کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک میرے اوپر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چمکتے ہوئی تلوار کو میری آنکھوں پر پھیر دیا، جس سے میری بینائی جاتی رہی۔ تاریخ الخلفاء۔ روایات میں آتا ہے کہ یزیدی لشکر میں سے جس بندے نے امام علی اصغر علیہ السلام کے جسم پر تیر چلایا تھا وہ بندہ ایسی دردناک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اس کو چین نہیں آتا تھا۔ کبھی اس کے گھر والے اس کو
آگ سے جلا کر گرمائش دیتے تھے اور ہوا دے کر اس کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے، لیکن اس کو ذرہ برابر بھی سکون نہیں پہنچتا تھا۔ اس کو اتنی شدید پیاس لگتی تھی کہ اس کو مشکیزوں کے مشکیزے بھر بھر کر پلائے جاتے تھے، لیکن اس کی پیاس کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، یہاں تک کہ وہ پھر بھی پانی پی پی کر اتنا سیراب ہو جاتا تھا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا، جس سے اس کی دردناک موت واقع ہو گئی۔ تاریخ ابن عاصم۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک بندہ میرے پاس دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن اس کے چہرے سے اور اس کے منہ سے بہت ہی بدبو آتی تھی جو کہ کسی سے بھی برداشت نہ ہوتی تھی۔ ایک روز میں نے اس بندے سے دریافت کر ہی لیا کہ تمہارے منہ سے اتنی گندی بدبو کیوں آتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ان بدبختوں میں سے ہوں جو میدان کربلا کے موقع پر نہر فرات پر پہرا دے رہے تھے کہ کہیں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی نہر فرات سے پانی نہ لے جائیں۔ اس بندے نے کہا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت ہی پیاسا ہوں، مجھے بہت پیاس لگی ہوئی ہے، میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر ذلیل و خوار ہو رہا ہوں، لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ اچانک میری نظر حوض کوثر پر پڑی جس کے کنارے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین علیہ السلام اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ صحابہ کرام پیاسوں کو حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے بھی حوض کوثر کا پانی عطا کیا جائے۔ ان لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے پیاسے بچوں کو پانی تک نہیں جانے دیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی آقا دو جہاں نے حکم دیا کہ اس بندے کو قطران پلا دیا جائے۔ میں نے جب خواب میں قطران پیا تو اچانک میری آنکھ کھل گئی، تو میرے منہ سے اسی دن سے بدبو آ رہی ہے۔ اس دن سے میں جو کچھ بھی کھاتا ہوں وہ قطران بن جاتا ہے۔ قطران کی وجہ سے مجھ پر سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ میرے پاس بیٹھنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس بندے کو کہا کہ آج کے بعد تم میرے پاس بھی نہ آنا۔ پھر میں نے چند دنوں بعد سنا کہ وہ بندہ ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذابات میں مبتلا ہو کر مر گئے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پالی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑا۔ جس نے بھی واقعہ کربلا میں ملوث ہو کر اپنی آخرت تباہ و برباد کی، اس نے اس دنیا میں بھی بہت ذلیل و رسوا ہو کر موت پائی۔